إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں. والحی، پوری کائنات کے نظام کو وہ تھامے ہوئے ہے بلا شرکت غیر. القیوم، وہی عزتیں دینے والا، وہی ذلتیں عطا کرنے والا، وہی تقدیر بنانے والا، وہی انسان کے فیصلے کرنے والا. لا راد لقضائہ الا ہو. اللہ کے فیصلوں کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ کی بزرگی اور بڑائی اور حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اپنی نعمتوں پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. حضرات گرامی، یہ دین جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے نہایت قیمتی ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی تمام کر دی، اس دین کو اتار دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے فرمایا میں راضی ہو گیا. راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا. اس راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو جب آپ سمجھیں گے تو اللہ رب العزت کے لیے حمد و ثنا کے ترانے آپ کی زبان سے نکلیں گے اور اللہ کے نبی پر درود و سلام آپ بھیجیں گے. انسان کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے طریقے اپناتا ہے. جب وہ اپنے طریقے اپناتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ سامنے والا اس سے خوش ہو جائے. کوئی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن سامنے والے کو بات بالکل نہیں اچھی لگتی. آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو سامنے والا بڑا خوش ہو جائے گا، اور ہوتا اس کا بالکل الٹا ہے کہ جب آپ وہ کرتے ہیں تو سامنے والا اور ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے اوپر احسان فرمایا اور یہ بتایا کہ ہم ایسے خوش ہوتے ہیں، یہ الفاظ کہو تو ہم خوش ہو جائیں گے، اس طریقے پر عمل کرو تو ہم خوش ہو جائیں گے. اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی عظیم جنتیں جن کا تذکرہ سابقہ تمام انبیاء کرام نے کیا، حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف نے، حضرت صالح نے، حضرت شعیب نے، اور تمام جو پیغمبر ہیں، سارے کے سارے پیغمبروں نے یہ بتایا کہ وہ اللہ کی پیاری پیاری جنتیں ہیں جس میں تم کو داخل ہونا ہے. وہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی، وہ اللہ نے جنت بنائی ہے اور وہ جنت تمہارے لیے بنائی ہے جہاں پر نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی ملال ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. جو تمہارا دل چاہے گا وَلَكُمْ فِيهِ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، تمہارا جو دل چاہے گا وہ تم کو ملے گا. نہ تمہیں کوئی محنت کرنی ہوگی، نہ تمہیں کوئی کام کرنا ہوگا، نہ تمہیں کوئی دوڑنا دھوپنا ہوگا، نہ تمہیں پسینہ بہانا ہوگا. بڑی آرام دہ فضا کے اندر تم رہو گے، خوشبوؤں سے بھری ہوئی فضائیں
زمین کے نیچے جو تمہاری مٹی ہوگی وہ کستوری کی بنی ہوئی ہوگی، مشک کی بنی ہوئی ہوگی، اس سے بے انتہا خوشبو نکلے گی۔ تمہارا جسم 60 فٹ کا ہوگا، 60 گز کا ہوگا، اور توانائی اور طاقت سے بھرپور ہوگا۔ لذتیں تمہیں عطا کر دی جائیں گی، زبان کی لذت، آنکھوں کی لذت، کانوں کی لذت، ہاتھ اور پیروں کی لذت۔ دنیا میں سب ناقص ہے، نامکمل ہے۔ آپ تھوڑا سا کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ابھی تمہیں کچھ مزہ نہ آیا، ابھی تمہیں پتہ ہی نہ چلا کہ عمدہ قسم کے گوشت جب کھائے جاتے ہیں تو اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ ان تھوڑی سی لذت کو تم نے سمجھ لیا کہ بہت ہمیں مل گیا، ابھی تمہیں کچھ نہ ملا، ابھی تمہیں ایک ہزاروں میں کا ایک حصہ بھی تمہیں نہ ملا، وہ لذتیں تمہیں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے پیارے بندو، میری اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جاؤ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بندہ جب جنت کے اندر قدم رکھے گا تو اپنے مکانات دیکھے گا، فرشتے اس سے کہیں گے کہ یہ تمہارا مکان ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ جب وہ دیکھے گا موتی کا بنا ہوا مکان، انتہائی چمکدار درخشاں جو چمک رہا ہے بالکل چم چم چم، وہ اس کو دیکھ کر غش کھائے گا اور کہے گا پروردگار کیا یہ میرا مکان ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، ابھی تو اور بھی مکانات ہیں، یہ تو صرف ایک ہے، ایسے ابھی ہزاروں مکانات ہیں جو تمہارے لیے۔ وہ خوش ہو گئے۔ یہ جو انسان کا دل ہے، جو دھڑکتا ہے، جو دماغ ہے، جو سوچتا ہے، جو لذتیں تلاش کرتا ہے، آج انسان اسی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے کہ مزہ مل جائے، انجوائمنٹ مل جائے، لطف مل جائے، لذتیں مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لذتوں کو تو ہم نے رکھا ہے، یہ جو تمہارے اندر ہم نے پیدا کیا ہے تو نامکمل ہے، ابھی یہ تکمیل نہیں ہوئی ہے اس کی، یہ تو تھوڑا سا تم کو دیا گیا ہے تاکہ تم اپنی جنت کے بارے میں سوچ سکو اور اللہ سے وہ جنت طلب کر سکو۔ اب دیکھیے، یہ جو جنت ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے میزبان ہم ہیں، ہم تمہاری مہمانداری کریں گے، تمہیں کیا دینا ہے، کیا کھانا ہے، وہ ہم تمہیں دیں گے۔ نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان میں وہ سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کے سامنے وہ کھانے رکھے جائیں گے جو وہ دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ وہ جب کھانے کھائے جائیں گے تو کہیں گے ارے ارے یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ ایک لقمہ اس کا اٹھائیں گے اور اٹھا کے اپنے منہ میں رکھیں گے تو کہیں گے آئے میرے پروردگار، یہ تو کچھ الگ ہی ہے، اس کا تو مزہ ہی الگ ہے، اس کو تو ہم اپنے زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے، کیا ہے؟ وہ صرف ایک نعمت نہیں ہوگی، ہزاروں نعمت۔ انسان جو سوچ سکتا ہے، جس کی تمنا کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے، بہترین مکان مل جائے، خوشحال زندگی مل جائے، عمدہ بیوی مل جائے، اور لذت کی بہت ساری چیزیں مل جائیں، جو انسان چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے جنت کے لیے رکھ دی۔ وہ جنت کے اندر ہے، لیکن اس جنت کو پانے کے لیے ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ایک امتحان ہے اور بڑا آسان امتحان ہے، انتہائی آسان ہے، لیکن شیطان مردود نے ذہن پر کچھ ایسے پردے ڈالے ہیں، ذہن کے اندر ایسے وسواس ڈالے ہیں کہ انسان اس آسان کام کو بھی کر نہیں سکتا۔ میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی شفقتیں کیسے اڈلتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ قانون کی لکیر جو کھینچی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرمایا گیا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا فیصلہ ہوگا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو ایک شخص جس کے لیے جہنم طے کر دی گئی ہوگی، وہ کانپ رہا ہوگا، تھر تھرا رہا ہوگا، اور وہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوگا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، تڑپے گا، بلکے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو لے گا میرے سامنے لا۔ وہ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے ایک بات بتا، جب تو دنیا میں تھا تو اگر میں تجھے پوری زمین بھر کے سونا دے دیتا تو کیا آج تو وہ اپنا سونا مجھے دے دیتا جہنم سے بچنے کے لیے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میرے پاس جو کچھ ہوتا میں سب دے دیتا، میں اس جہنم سے بچ جاؤں، اس کی تپش،
اس کی لپٹیں میرے بدن کو جلا رہی ہیں، پروردگار میں جو کچھ بھی ہے سب تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میں نے تو بہت چھوٹی بات کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میرے علاوہ تم کسی کو اپنا الہ نہ بنانا، مگر تم الہ بنا کر آئے غیروں۔ میں تو تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے وہ قانون توڑ دیا، اور ہم نے طے کر رکھا ہے کہ کسی کافر اور مشرک کے لیے جنت نہیں چلے۔ میں نے بڑا آسان مطالبہ کیا تھا، نہ میں نے سونا مانگا، نہ میں نے چاندی مانگا، نہ میں نے یہ کہا کہ تم اپنی ساری دولت مجھے دے دو، میں نے یہ بھی نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں، کتنا آسان مطالبہ ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اگر آپ ابھی کسی اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے جائیں، کوئی بہت بڑا اسکول ہو جہاں پر بہت زیادہ فیس پڑتی ہو، بہت بڑا اسکول ہو، اور وہاں کا جو پرنسپل ہو، جو مینیجر ہو، وہ صرف یہ کہے کہ دیکھیے آپ کے بچے کو ایڈمیشن تو یہاں مل جائے گا، لیکن یہاں کے جو رولز ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، وہ آپ کو فالو کرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم آپ کے ریگولیشن نہیں مانیں گے، ایڈمیشن یہیں لیں گے لیکن ہم رول نہیں مانیں گے؟ کیا آپ ایسا کہیں گے؟ آپ کبھی نہیں۔ آپ کہیں گے بالکل بالکل صحیح ہے، ہم یہاں کے رول اور ریگولیشن جو بھی ہوں گے وہ ہم مانیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے ہم کو اور آپ کو، سب کو بھیجا ہے، اور ایک وقت پر ہم کو بلا بھی لے گا، ہم کو بھی آپ کو بھی۔ ہم اس دنیا میں آئے بھی ہیں اور اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے، صرف رولز اور ریگولیشن کی بات ہے۔ آپ نے ان کو فالو کر لیا، آپ نے ان کو مان لیا، آپ اللہ کی ابد الآباد جنت میں داخل ہو گئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ بالکل آسان سی بات، سیدھی سی۔ رولز اور ریگولیشن تو اللہ اتارے گا، اللہ نے وہ قوانین اتارے ہیں، اللہ نے وہ فرامین اتارے ہیں، وہ احکامات اتارے ہیں۔ تم کو اپنی مرضی سے عبادت کرنے کا حق نہیں ہے، تم کو عبادت کرنا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، بات ختم۔ بس صرف اتنی بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت بڑی بات ہے، اور نہ سمجھ پائے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، ابو طالب کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کلمے کو پیش کیا اور کہا لوگوں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہی وہ چیز ہے جو ابراہیم نے دعوت دی اور اسماعیل نے دعوت دی اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے اسی کی دعوت دی۔ صرف دو باتیں، پہلی بات اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور دوسری بات میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی۔ ان دو باتوں کو تسلیم کر لو تم نجات پا جاؤ۔ یہ دو باتیں بہت آسان سی ہیں، آپ جس کے سامنے کہیں گے وہ کہے گا ہاں ہاں ہم تو اسی کو مانتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے اندر آج سینکڑوں فرقے ہیں، جس سے بھی آپ کہیں گے کہے گا ارے رے صاحب کیا بات، یہی تو ہم مانتے ہیں۔ لیکن نہیں، آپ نہیں مانتے۔ اگر لوگ یہ مانتے ہوتے تو حضرت موسیٰ کے بعد پھر عزیر نہ آتے، حضرت موسیٰ کے بعد دیگر پیغمبر نہ آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آتے، داؤد نہ آتے، اور اگر لوگ اسی پر قائم رہتے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہ رہتی، اگر سب اسی دین پر قائم رہتے۔ بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ میں اپنے غلط عقائد شامل کرتے ہیں۔ آج آپ سوچ کر دیکھیں ذرا سا، کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں ہے، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ آپ پوچھیں کہ اچھا تو اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کو معلوم ایک ایسا عقیدہ آپ کو بتا دیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ لرز جائیں گے سوچ کر کہ ارے کیا یہ مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں گے تھوڑی دیر، اگر ہم نام نہ بتائیں آپ کو، کسی بھی مسلمان ایسے پکڑ کر کھڑا کریں اور کہیں گے یہ بتاؤ کوئی 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 یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم ہیں تم ہو، یہ جو دیوار ہے، یہ جو جانور ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ سب اللہ ہیں؟ نعوذ باللہ۔ سوچ کے دیکھیے آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، کیا بات کرتے ہو، ایسی فالتو باتیں کرتے ہو۔
ہم اس اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس اللہ کو پکارتے ہیں، اس اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا تھا. اللہ اپنے احکامات نازل کرتا ہے، جبریل سے کہتا ہے یہ آیت لے کر جاؤ محمد کے پاس، اور وہ جبریل وہ آیت لے کر آتے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ سب اللہ ہے. یہ شجر، یہ حجر، یہ چٹان، پہاڑ، چاند، سورج، ہم، تم، جانور، سب اللہ. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ یہی عقیدہ پایا جاتا ہے. آپ کہیں گے چلو چھوڑو مولانا، جاہلوں میں ہوگا یہ عقیدہ. نہیں، جاہلوں میں نہیں ہے یہ عقیدہ، پڑھے لکھے لوگوں میں. یہ عقیدہ وحدت الوجود کہلاتا ہے. وحدت کے معنی ایک، اور وجود معنی کل موجودات، یعنی کل موجودات ایک ہے. سب جتنی مخلوق ہے سب ایک. جو اللہ ہے وہی مخلوق ہے، جو خالق ہے وہی مخلوق ہے. نعوذ باللہ من ذلک. آپ نے دیکھا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. لوگوں سے پوچھیے اللہ کہاں ہے، لوگ کہیں گے اللہ تو ہر جگہ ہے. یہ وہی وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اللہ ہر جگہ، یہاں بھی، وہاں بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ہر جگہ اللہ ہے. نہیں، اللہ عرش پر ہے. حدیثیں ملتی ہیں، قرآن پاک کی آیات ملتی ہیں، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کیسے گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے ہیں. شیطان مردود کیسے ذہن کے اندر ڈالتا ہے یہ کہ اس اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہ ہونے پائے، اس اللہ کے بارے میں تم جاننے نہ پاؤ. آج کتنے ہی بیچارے مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بھی بہاتے ہیں، اور پوچھ لو کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ نہیں. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ کہلاتا ہے. یا اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں تو اور میں دونوں شرک در شرک. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. کیسے گمراہ کیا شیطان مردود نے انسان کو، کیسے اللہ سے دور کر دیا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، کوئی مفسر قرآن ہے، تفسیر لکھتا ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے. میرے عزیزوں اس دھوکے میں نہ آنا. دین کی خدمت وہ قابل قبول ہوگی جو محمد رسول اللہ کے مطابق ہوگی، وہ قابل ہوگی. کوئی صبح سے شام تک قرآن پاک کی تفسیر کرتا رہے، اگر وہ اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہے، تو قابل قبول نہیں. وہ دین کی خدمت ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں نے بڑی دین کی خدمت کی. میرے عزیزوں فلاں نے دین کی خدمت کی، پہلے دیکھو دین کیا ہے، کس دین کی خدمت کی ہے. وہ دین جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ دین، یا وہ دین جو لوگوں نے اپنے ذہن سے بنا لیا، اپنے دماغ سے بنا لیا. اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدے لوگوں نے عقیدے رکھے. ایک عقیدہ اور بتاتے ہیں آپ، ایک عقیدہ جو بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے. اللہ نے زمین بنائی، دنیا بنائی، کائنات بنائی، لیکن اس نے اپنے ولیوں کو، اولیاء کو، قطب کو، ابدال کو یہ دنیا کا نظام سونپ دیا. بڑا تو وہی ہے، لیکن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اولیاء ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں. ان کا ایک پورا نظام ہے. ہر علاقے میں قطب ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک ابدال ہوتا ہے، اور وہی پوری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، سنبھالتے ہیں. رزق دینا، پانی برسانا، زمین سے غلے اگانا، کسی کو روزی دینا، کسی کو بیٹا بیٹی دینا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ سب لوگ کرتے ہیں جو اولیاء ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں. لہذا آج ہزاروں لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ، مانگتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے یہ بہت بڑے ولی اللہ ہے، تو قطب ہو گئے، تو ابدال ہو گئے، اب ان سے ہم مانگے تو ہمیں ملے گا، اور اللہ رب العزت کو بڑا مانتے بنتے. یہ عقائد پائے جا رہے ہیں، یہ عقائد موجود ہیں لوگوں کو. آپ نے دیکھا کہ اللہ نے بڑا صاف مطالبہ کیا تھا، چھوٹا سا مطالبہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ایک سچا معبود ہے. باقی جن لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں یہ سب باطل ہیں. ایک اللہ ہے جو حق، اور اللہ کے بارے میں عقیدہ وہ رکھو جو اللہ کے رسول نے بیان کیا. یہ سب سے اہم بات ہے. آپ میری بات کو سمجھیے. اللہ کے بارے میں جو آپ چاہیں وہ عقیدہ رکھے، ایسا نہیں. اللہ کے بارے میں جو اللہ نے خود بتایا ہو یا اس کے رسول نے بتایا ہو وہ عقیدہ آپ رکھے تو کامیاب ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. اس کی بنیاد پر اللہ نے نامعلوم کتنوں کو کافر قرار دیا. یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی. انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا؟ یہودیوں نے عقیدہ رکھا کہ اللہ نے ایک بچے کی شکل اختیار کر لی، چھوٹے بچے کی.
اور اس شکل میں آ کر حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوا۔ آج بھی جو یہودیوں کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے بچے سجا کے سوار کے سب رکھے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ یوٹیوب پر دیکھیے، یہودیوں کا کوئی بھی پروگرام نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گانا گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، وہ ایک مظہر بناتے ہیں، مظہر خدا ہے۔ ہمارے ہاں تو سلطان کو بھی کہا گیا تھا سلطان ذل اللہ فی الارض، جو اکبر بادشاہ تھا اس کو بھی کہا گیا تھا ذل اللہ، یہ سب اللہ کا سایہ ہے۔ یہ سب یہودیوں کے اندر، یہ سب یہودیوں سے مسلمانوں کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے عیسائیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، لیکن اس نے اپنی سارے اختیار حضرت عیسیٰ کو سونپ دیے۔ آج مسلمانوں کو بھی یہی عقیدہ، اللہ کے رسول کیا ہے؟ مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، لیکن اس نے سارے اختیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم کے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا، شیطان مردود ابلیس لعین وہ بیٹھا ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول تو بہت بڑے ہیں، ان کی بات بہت صحیح ہے، لیکن ان کی بھی باتیں سنو، یہ بھی بہت بڑے ہیں، یہ فلاں مولانا ہیں، یہ بڑا فلاں پیر ہیں، یہ بڑے امام ہیں، یہ فلاں بہت بڑے ہیں، یہ ان کی باتیں بھی سنو، ان کی باتیں بھی دیکھو۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو جنت جو اللہ نے بنائی ہے اس کا پانا کس قدر آسان ہے، لیکن شیطان نے اس کو کس قدر دشوار کر دیا، اور دشوار صرف اس معنی میں کہ ذہن کے اندر ایک تخیل اس نے قائم کر رکھا ہے، ایک طرز اس نے قائم کر رکھا ہے، ایک دھوکہ ہے جو اس نے دے رکھا ہے۔ یہ دجال بن کر جو دھوکہ دے رہا ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں، کسی کی بڑائی کا، کسی کی کبریائی کا، کسی کی بلندیوں کا وہ دھوکہ آپ کو دے رکھا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے قرآن پاک میں کیوں کہا گیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم؟ القیوم کا لفظ، قیوم کے معنی قائم کرنے والا۔ اللہ، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ جس کو موت آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا، جس کو موت آ جائے، سب کو موت آئی، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے عزیر ہو، چاہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب کے اوپر موت آئی۔ جس کے اوپر موت طاری ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ الحی دلیل یہ ہے کہ وہ زندہ ہو جاوے ہے، اسے موت نہیں، وہ خود موت دیتا، اس کے اوپر طریقے سے موت ہے۔ القیوم، اور پوری کائنات کے نظام کو وہ اکیلا تنہا تھامے ہوئے اور چلا رہا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، لہ الخلق والامر، اللہ ہی کا کام ہے اس دنیا کو پیدا کرنا، مخلوقات کو پیدا کرنا اور اس دنیا کو چلانا، یہ اسی کا کام ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی امام، نہ کوئی جن، نہ کوئی جنات، نہ کوئی شہید، نہ کوئی امام، کوئی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اب یہ ہوئی ایک نمبر کی بات، اللہ کے تعلق سے غلط عقیدہ آپ کے ذہنوں میں نہ آنے پائے، آپ کو اپنے شعور کو بیدار رکھنا ہوگا، اپنے دل اور دماغ کو بالکل چوکنا رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس کا جو جی چاہا کہہ کر چلا گیا۔ لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں وحدت الوجود کے اوپر کہ کچھ نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے بس۔ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا جب کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں لکھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی موت ہو گئی، بلکہ لکھا واصل بحق ہو گئے۔ وصلہ کے معنی پہنچنے کے، واصل بحق، حق میں پہنچ گئے، گم ہو گئے۔ جیسے ایک قطرہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو پھر قطرہ گم ہو جاتا ہے، سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ ویسے ہی لوگوں نے عقیدہ رکھا کہ انسان اور ہم کیا ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم اللہ ہی میں گم ہو جائیں۔ یہ الفاظ ہیں، یہ باقاعدہ یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، بندہ اللہ کو اس طرح سے یاد کرے کہ یاد کرتے کرتے وہ خود اللہ ہو جائے۔ الفاظ ہیں، لوگوں نے لکھا ہے بات۔ پہلی بار جب میں نے سنا ہے، ہماری عادت نہیں ہے کوئی نام لینے کی، ہم صرف آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں، نام لینے کی عادت نہیں ہے، کہنے والا کوئی بھی۔ پہلی بار جب میرے سامنے ایک نے کہا کہ دیکھیے جناب ایسا مسئلہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، فلاں صاحب نے لکھا ہے، بہت بڑے مولانا ہے،
نے کہا یہ جو آپ بات بتا رہے ہو کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اس قدر اللہ کو کرتا رہے، ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ وہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، یہ پوری الفاظ پوری عبارت کو نہیں، خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، یعنی آپ اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ اللہ بن جائیں. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا نا، آپ زیادتی کر رہے ہو، غلط بات ہے. ٹھیک ہے کسی سے ہماری مخالفت ہے، کوئی دوسرے مسلک کا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو چاہیں کہیں. کہا ٹھیک ہے صاحب آپ کو یہ ہم حوالہ دے رہے ہیں، یہ کتاب میں لکھی. ہم ندوے کی لائبریری میں گئے، کتاب نکال کے لے کر آ کر باقاعدہ اس کو جب پڑھا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا سر گھوم گیا، مجھے چکر آنے لگا کہ واقعی مطلب یہ بات کوئی کیسے لکھ سکتا ہے، یہ بات کوئی کیسے لکھ سکتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں یہاں تک کہ آپ خود اللہ ہو جائیں. یہ کیا ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ پھر جب آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے لوگوں میں پایا جائے گا، اور اس کو پھیلانے کے پیچھے جماعتیں لگی ہوئی، اس کو پھیلانے کے پیچھے مدرسے بنے ہوئے، اس کو پھیلانے کے پیچھے علماء کرام لگے ہوئے، اس کو پھیلانے کے پیچھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو تفسیر ہے پوری، اس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے وحدت الوجود کا پورا پوری اللہ کی پناہ وہ دین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو اللہ نے اپنا تعارف قرآن پاک میں کرایا، جو اللہ کے نبی نے حدیثوں میں کرایا، وہ تو بالکل الگ ہو گیا اور ہمارے عقل ہمارے ذہن میں الگ چلنے لگے. یہ گفتگو کا ایک حصہ تھا، دوسرا حصہ ہم کہے بغیر نہیں جائیں گے، دوسرا حصہ ضرور ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ دین تو اللہ نے اتارا تھا اپنے نبی کے اوپر. ہمارے نبی نے 23 سال تک کھڑے ہو کر دین کو پہنچایا ہے، 23 سال تک احکامات بتائے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، ذکر ایسے کرو، تلاوت ایسے کرو، پاکی کے یہ مسائل ہیں، ناپاکی کے یہ مسائل ہیں، ہر طرح کے مسائل، جنازے کے یہ مسائل ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے یہ مسائل ہیں، دفن کے یہ مسائل ہیں، میت کے یہ مسائل ہیں، وراثت کے یہ مسائل ہیں، تربیت کے یہ مسائل ہیں، حتیٰ کہ سیاست کے بھی یہ مسائل ہیں. یہ ساری چیزیں جس اللہ کے نبی نے پہنچایا، اور اس کے بعد اونٹ پہ کھڑے ہو کے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف صاف کہا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں. کوئی سوال کوئی بات باقی تو نہیں رہ گئی، کوئی پیچیدگی کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی. لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ دین پہنچایا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے. اس دین کو جاننے کے بعد، اللہ کے نبی کے جاننے کے بعد، اب لوگ بدعات کا پٹارا لے کر آ گئے دین کے اندر، لاکھوں کروڑوں مسائل لے کر آ گئے دین کے اندر، ہزاروں عقیدے لے کر آ گئے دین کے اندر. کتنے مسائل لوگوں نے اپنے دماغ سے بنائے، خود بنائے، اور اللہ کے دین کے نام پر دین کے اندر داخل کر دیا. کوئی شعبہ ایسا باقی نہ رہا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ جنازے کا، کہ جس کے اندر ایسی چیزیں داخل نہ ہو جو اللہ کے نبی نے لکھا. میں ایک بات کہتا ہوں، امام بخاری نے باب اپنا قائم کیا، اس کے اوپر لکھا العلم قبل القول والعمل. یہ 1000 باتوں کی ایک بات ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں یا آپ کچھ عمل کرنا چاہیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. میرے عزیزوں میری بات ختم، میری بات ختم. آپ کچھ کہنا چاہیں یا آپ کچھ عمل کرنا چاہیں، اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، جنت میں جانا ہو آپ کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحیح حدیثیں ان کی کہاں ہیں؟ جھوٹ بولنے والوں نے تو جھوٹ بھی بولا ہے، قرآن پر بھی بولا ہے، حدیث پر بھی بولا ہے. اللہ کے نبی کے نام پر لوگوں نے جھوٹی حدیثیں خوب گڑھی ہیں، لیکن اللہ نے اس دین کو ایسا محفوظ کر دیا کہ نہ کوئی قرآن کے اندر ایک لفظ کی تبدیلی کر سکا اور نہ کوئی صحیح حدیثوں کو تبدیل کر سکا. کوشش کرنے والوں نے تو بہت ساری کوششیں کی، لیکن آج ہمارا دین محفوظ ہے قرآن پاک کی شکل میں اور صحیح احادیث نبویہ کی شکل میں. میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک اور صحیح حدیث کو پکڑے رہیں. اللہ نے فرمایا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے. اگر جنت جانی ہے تو آپ کو غلط عقیدے، غلط رسم و رواج، گمراہ کن مسائل، گمراہ کن احکامات،
بدعات اور خرافات یہ سب چھوڑ دیں اور صاف صاف آپ کو کہنا ہوگا کہ ہم اس دین پر ہیں جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ہمیں دکھاؤ امام احمد ابن حنبل کے اوپر جب کوڑے پڑتے تھے اللہ، جب ایک فتنہ خلق قرآن آیا کہ یہ قرآن مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے. جو اللہ کی صفت ہے وہ تو اللہ کی ہے. جیسے اللہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ویسے اللہ کا کلام ہمیشہ ہمیش رہنے والا. لیکن لوگوں نے کہا نہیں، یہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. امام احمد نے، اور اس کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی. معتصم نام کا جو بادشاہ گزرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے اس کو اپنے جی جان میں لے لیا تھا. اس کو اس علماء سو نے، گندے اور غلط علماء کرام نے اس کے کان میں یہ سور پھونک دیا کہ جو خلق قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. اور بیچارہ اس کی سمجھ میں یہی آ گیا، لہذا اس نے بڑی سختیاں کی. امام احمد بن حنبل نے اس دور میں کہا تھا، جب آپ کی پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے تھے اور کہا نہیں نہیں میں نہیں مان سکتا، تو آخر کار معتصم نے جھلا کے کہا تھا کہ اے بندے خدا تو اپنے آپ پر کیوں رحم نہیں کرتا، کیوں تو یہ کوڑے کھا رہا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایک بات سنو، ایتونی بکتاب اللہ و بسنت نبی، اللہ کی کتاب کا کوئی فرمان دکھاؤ یا محمد مصطفیٰ کی کوئی حدیث دکھاؤ تو ہم مان لیں گے. اس کے علاوہ جو تم نام لیتے ہو فلاں امام فلاں مولانا فلاں نے کہا، ان سب کو ہم نہیں مانیں گے. مارتے رہو میری پیٹھ پر کوڑے، ہم اسی طرح سے مر جائیں گے، لیکن قرآن کو اور حدیث کو ہم چھوڑنے والے نہیں. یہ وہ ان کو مجدد کہا گیا اس دور میں. امام احمد بن حنبل جنہوں نے 40,000 احادیث کا مجموعہ اکٹھا کر دیا، بہت بڑے امام گزرے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اے لوگوں میری پیروی نہ کرنا، محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنا. لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو بھی اپنا. یہ ایک دنیا کی بڑی عجیب سی رسم رہی ہے. یہاں کا معاملہ ہے، شیطان نے ایسا لوگوں کو بہکایا ہے کہ جو نیک سیرت اور بزرگ ہوتے ہیں انہی کے بارے میں انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ کتنے بڑے بزرگ، اللہ کے نبی. شیطان نے لوگوں کو، یہودیوں کو موسیٰ کے بارے میں موسیٰ کا سہارا لے کر گمراہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام، کتنے بڑے پیغمبر. شیطان مردود نے عیسائیوں کو عیسیٰ کا نام لے کر گمراہ کر دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آبرو ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہمارا ایمان ہے. ان کا نام لے کر، ان کے نام پر جھوٹی حدیثیں کر کے، ان کا نام لے لے کر آج کتنی بدعات، کتنی خرافات، کتنے غلط عقائد داخل کر دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لوگوں چوکنا رہنا، ایسے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی. حدیثوں کے بارے میں چوکنا رہنا بالکل. لہذا ہم آپ سے بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ حدیثوں کو لینے میں چوکنا رہنا، جھوٹی حدیثیں مت لینا، منکر حدیثیں مت لینا، ضعیف روایات مت لینا، موضوع اور منکر روایتوں سے دور رہنا، صحیح حدیثوں پر عمل کرنا، حسن درجے کی روایات اور صحیح روایات ان پر عمل کرنا اور اس کو اپنا حفظ جا بنانا. اور جب بھی تمہارے سامنے کوئی دین کا مسئلہ آ جائے فوراً پلٹ کر دیکھنا ہمارے نبی نے کیا کہا. اگر ہمارے نبی نے کہا ہے تو وہ دین ہے، اور اگر ہمارے نبی نے نہیں کہا ہے تو وہ دین نہیں. لوگ چاہے جتنا اس کی تعویل کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہمارے بھائی جو حمید بھائی ہیں، پپو بھائی جو ہمارے اس علاقے کے بیمار ہیں، بہت شدید بیمار ہیں، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے خاص طور سے دعا کریں. اللہم ربنا